نماز اثر میں صرف 3 دن سورت قریش کا یہ وظیفہ پڑھا تھا۔ سورت قریش کی اس عمل نے مجھے لاکھوں کا مالک بنا دیا، کیونکہ یہ سورت وہ ہے جو آندھی اور طوفان کا رخ بدل دیتی ہے۔ جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو عصر کی نماز میں پڑھ لیتا ہے، اس بندے کی قسمت بدل جاتی ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے اس کی زندگی بدلی ہے، کیونکہ یہ سورت کوئی عام سورت نہیں ہے۔ جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد اس ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہے جو ترتیب اللہ والوں نے بتائی ہے، اس بندے کا بند کاروبار چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جس کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہو یا روز بروز نقصان ہو رہا ہو، یہ جو مقروض ہے، فوری طور پر صرف 3 دن کے اندر اس کا سارا قرضہ اتر جاتا ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے اس کا بند کاروبار کھل جاتا ہے اور ہر میدان میں اس بندے کو کامیابی ملتی ہے۔ سب سے بڑی اور اہم چیز میں اگر آپ کو بتاؤں، اس سورت کے کمالات بتاؤں، تو اس سورت سے آپ ہر قسم کے خطرات سے محفوظ ہو جاتے ہیں، دشمنوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ سورت وہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دوران سفر پڑھ لے، اس کے پاس سواری نہ ہو تو فوراً سواری کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس کی مکمل ترتیب بتاؤں گا کہ زندگی بھر ہم اس سورہ مبارکہ کے کیسے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور اس کی کیسے برکتیں حاصل کی جاتی ہیں، کیونکہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو اس کا عمل بتایا، اور جس نے بھی کیا ہے وہ آج زندگی کی تمام خوشیاں حاصل کر چکا ہے، وہ زندگی کی وہ کھوئی ہوئی رونقیں حاصل کر چکا ہے، وہ اپنے مقدر کو سنوار چکا ہے، اپنی قسمت کو سنوار چکا ہے۔ یقیناً وہ شخص اپنے مقدر پر رشک کرتا ہے، وہ اپنے مقدر پر فخر کرتا ہے، جو بندہ بھی صرف 3 دن تک مسلسل بغیر کسی ناغے کے سورت قریش کا یہ عمل کرتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیسے ہے، اس کی ترتیب میں عرض کر دیتا ہوں۔ اگر کسی کا کوئی جانی دشمن ہے، ہر وقت نقصان اور تکلیف پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ اس سے دفع ہو جائے، اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس کا طریقہ بتا دوں گا۔ اگر کوئی کافر ہو، یعنی کہ کوئی قافلہ ہے، ڈاکوؤں سے خطرہ ہو، آپ کہیں جا رہے ہیں اور سخت قسم کے دشمن ہے جس سے آپ کو خطرہ ہے کہ وہ آپ کی جان لے لے گا، تو آپ نے سورت قریش کا یہ عمل ضرور کر کے نکلنا ہے، کیونکہ اگر یہ آپ دوران سفر بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دنیا کے جس کونے میں ہیں وہی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ بس میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ عمل ہے کہ اگر کوئی بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر زہر بھی پی لیتا ہے تو اللہ کے فضل سے وہ بھی اثر نہیں کرتی۔ اب اندازہ لگا لیجئے گا کہ یہ عمل کتنی شان اور عظمت کا مالک ہے اور کس قدر اس کی فضیلت ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس عمل کو کیا ہے، پھر وہ عروج، پھر وہ مقام حاصل کیا ہے کہ جو آج تک لوگ حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ جس نے سورت قریش کو پڑھا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پڑھنے والے کے لیے بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں، کیونکہ یہ مکہ مکرمہ میں سورت نازل ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس کو پڑھے گا اس کو ان لوگوں کی تعداد سے 10 گنا نیکیاں دی جائیں گی جنہوں نے کعبہ کا طواف کیا ہے یا وہاں کا اعتکاف کیا ہے۔ جس بندے کو اعتکاف اور طواف کرنے والوں کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے، وہ بندہ کتنے مقام اور کتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب ہوگا۔ امام جعفر الصادق کی سورت کے بارے میں فرماتے ہیں جو بندہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا، خداوند عالم جنت کی سواری پر سوار کر کے اس کو محشور کرے گا اور نور کے دسترخوان پر اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ نور کے دسترخوان پر بیٹھ کر قیامت میں کھانا کھائے گا۔ اور جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو یہاں دنیا میں پڑھتا ہے، اللہ دنیا میں اس کو ایسے ایسے دسترخوان عطا فرماتا ہے کہ اس نے اس سے پہلے نہ دیکھے ہوتے ہیں، نہ کبھی وہ دیکھ پاتا ہے۔ اب آپ نے یہ 3 دن جو عمل میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اس عمل کے کرنے کے بعد کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس عمل کی ترتیب کو اس ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں جو ترتیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اسی طرح پڑھتے ہیں، تو آپ کو وہ انعام، وہ چیزیں میسر ہونے والی ہیں۔ اور آپ نے اس عمل کو کرتے ہوئے اپنا کسی بھی قسم کا مقصد ہے
آپ کی کوئی بھی دنیا کی حاجت ہے، انشاءاللہ 3 دن پورے نہیں ہوتے، یعنی 3 دن کا عمل مکمل نہیں ہوتا، بندے کے وہ تمام حاجتیں، بندے کے وہ تمام مقاصد پورے ہو جاتے ہیں۔ اس کا جتنا بڑی مرضی مقصد ہو، جتنی بڑی حاجت ہو، جتنا مرضی بڑا کام ہو، جو ساری زندگی نہیں مل سکا، اس عمل کی بدولت وہ سب کچھ بھی بندے کو مل جاتا ہے۔ عمل آپ نے باوضو کرنا ہے، نماز عصر جب ادا کر لیں، نماز عصر پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، مختصر سی یہ تسبیحات پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر صرف اور صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ یہ درود ابراہیم ہی پڑھیں، اور یہ درود ابراہیم ہی پڑھنا سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے، اور اس عمل کے لیے خاص بھی ہے کہ درود ابراہیم پڑھا جائے تو اس عمل کے اندر 100% کامیابی ملتی ہے۔ اور دوسرا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین طریقہ اور سب سے جس کے ذریعے لوگ کامیاب ہوئے ہیں اور جنہوں نے اس کی برکتیں حاصل کی ہیں اور جن کو پڑھتے ہی فائدہ ہوا ہے، جن کی زندگی میں فوری طور پر تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے، تو آپ نے دوستو عمل اسی طرح کرنا ہے۔ بتا میں رہا ہوں، کر آپ لیں، کامیابی میرا اللہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ مقروضوں کا 3 دنوں میں قرضہ اتر جاتا ہے، بے گھروں کو گھر عطا کر دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، غربت زدہ کی غربت کو ختم کر دیا جاتا ہے، تنگ دست حالوں کی تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے۔ اس لیے یہ عمل آپ جس بھی مقصد کے لیے کریں گے، اسی مقصد میں اللہ آپ کو کامیابیوں سے نواز دیتا ہے، کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آقا نے فرمایا کوئی دعا نہیں مگر اس دعا، اور یعنی کہ کوئی دعا نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں ما من دعا الا، یہ عربی ہے اور حدیث مبارکہ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی کہ کوئی دعا نہیں مگر اس دعا اور آسمان کے درمیان میں ایک حجاب ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھا جائے، جب آپ کی ذات پر درود پاک پڑھا جاتا ہے تو وہ حجاب، وہ پردہ پھٹ جاتا ہے، وہ ہٹ جاتا ہے، اور دعا مقام مقبولیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اگر حضور کی ذات پر درود پاک نہ پڑھا جائے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس پردے سے آگے نہیں پہنچتی اور وہ رد کر دی جاتی ہے۔ اس لیے عمل بھی وہی ہے جس کے اول آخر درود پاک پڑھا جائے، اور وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اسی کے ذریعے اللہ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات بندوں کے اوپر برستے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے بندوں، نیک بندوں میں سے ایک شخص تشہد کی حالت میں نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا بھول گئے۔ انہوں نے خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، حضور علیہ السلام نے اس بزرگ سے فرمایا کیا تم میری ذات پر درود پاک کو پڑھنا بھول گیا؟ اس صالح شخص نے جواباً عرض کیا رسول اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حمد و ثنا میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقدس پر درود پڑھنا بھول گیا۔ آقا نے فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا، اعمال موقوف ہو جائیں گے، دعائیں روک دی جاتی ہیں یہاں تک کہ میری ذات پر درود پاک پڑھا جائے۔ اور ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ قیامت کے دن آئے اور اس کے پاس دنیا کے تمام نیکیوں کے برابر نیکیاں ہوں، اس میں میری ذات پر درود پاک شامل نہ ہو، وہ اس کی عبادت رد کر دی جائے گی، کبھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ عمل وہ ہے کہ جس کے اول آخر درود پاک انتہائی ضروری ہے۔ باقی میں آپ کو جتنے اعمال بتاتا ہوں کبھی زور نہیں دیا، اس لیے اس عمل کی ایک ایک چیز، ایک ایک حصہ ضروری ہے۔ اب آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، جو تسبیح میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ نے ابتدا ہی اس بات سے کرنی ہے کہ اللہ سے بہت زیادہ مانگنا ہے، اتنا مانگنا ہے کہ وہ اپنے تمام خزانے تمہارے اوپر نشاور فرما دے گا۔ اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کی عطا میں کمی نہیں ہے۔ بس جیسے جیسے اس سے مانگتے جائیں گے ویسے ویسے تمہارے لیے راستے کھلتے جائیں گے، ویسے ویسے تمہارے لیے خزانے کھلتے جائیں گے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگنا ہے، ابتدا ہی مانگنے سے کر رہی وہ اس طرح کہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو، اے بہت زیادہ عطا کرنے والے، بہت زیادہ عطا کرنے والے۔ اس کو پڑھنے کے بعد جب سورۃ قریش کو پڑھا جاتا ہے تو اتنی بہاریں آتی ہیں، اتنے انعامات ملتے ہیں، اتنے یعنی کہ تسخیر ملتی ہے۔ تسخیر کہتے ہیں کہ لوگوں کے
دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں آپ کی چاہت پیدا ہو جاتی ہے، جہاں بھی جائیں گے لوگ عزتوں سے آپ کو نواز دیں گے۔ اب یہ اسم مبارک یا وہابو یا وہابو یا وہابو اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ اس میں تصور آپ نے رزق کا رکھنا ہے، دولت کا رکھنا ہے، جتنے مال و دولت کی ضرورت ہے آپ نے اتنا تصور رکھنا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا اور بغیر معاوضے کے عطا کرنا، ایسی عطا کہ جس میں کوئی غرض نہ ہو، جسے چاہے وہ عطا کر دے، بغیر عوض کے دوسروں پر مال و دولت نشاور کرنا، بے سوال عطا کرنا، یعنی کہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ مانگیں یا نہ مانگیں لیکن اللہ بندے کو عطا کر دیتا ہے، وہ اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو بغیر مانگے دے، بغیر غرض کے عطا کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ اپنی عطا کے خزانے کھولتا ہے، جو اس سے مانگتا ہے وہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ جس بندے کی آمدن بالکل کم ہے، کاروبار بالکل نہیں ہے، حالات بالکل خراب ہو چکے ہیں، وہ بندہ اس کو پڑھے اور گھر سے نکلتے ہوئے صرف ایک بار میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ صرف ایک بار آپ یہ سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تمام راستے کھول دے گا، ذرائع آمدن میں یکدم اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ آپ بہت جلد غنی کر دیے جائیں گے۔ اب آپ نے جب گھر سے نکلنا ہو تو جو میں نے یہ اسم مبارک بتایا ہے نا، تو اس اسم مبارک کو آج عمل کے دوران آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب کبھی بھی گھر سے نکلیں، آپ کو پتہ چلے کہ مجھے آج اتنے پیسوں کی ضرورت ہے یا میں سرمایہ کاری کر رہی ہوں، مجھے اتنا مال و دولت اس سے اتنا نفع حاصل ہو جائے تو یہ میرا نظام چل جائے، تو پھر آپ نے یہ اسم مبارک پڑھتے ہوئے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ وہاں جائیں گے عزتیں بھی ملیں گی، غنی بھی ہو جاؤ گے، اضافہ بھی اتنا ہوگا کہ غربت آپ کی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ عمل آج کر لیں 3 دن مسلسل نماز عصر کے بعد، تو یہ ساری برکتیں آپ کو نصیب ہو جائیں گی۔ دیکھیں بہت سارے لوگ عمل تو کر لیتے ہیں لیکن بعد میں اس سے فائدہ لوگوں کو نہیں اٹھانا آتا۔ کسی کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، اگر کسی بھی شخص کی لڑکی ہے لڑکا ہے، شادی صرف پیسوں کی وجہ سے رکی ہے، جہیز پیسے ہوں تو جہیز بنے گا، اور اسی طرح کھانا ہو تو وہ برات منگائیں، پیسے ہوں تو برات منگائیں گے کھانے کے لیے۔ اسی طرح وہ لوگ اس عمل کو کر لیں، فوری طور پر اپنی مالی مشکل کو حل کرنے کی دعا کریں، انشاءاللہ انہیں 3 دنوں میں اللہ ان کے لیے فوری طور پر کوئی ایسا ذریعہ بنائے گا کہ وہ بندہ خود بھی حیران ہوگا اور ہر کوئی اس کو دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ اتنی جلدی کیسے اس کے لیے یہ اسباب پیدا ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان وحدہ لا شریک ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے، جسے وہ عطا کرے اسے روک نہیں سکتا، جسے وہ روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، یہ اس کی شان ہے۔ جسے وہ فقیر کرے اسے کوئی غنی نہیں کر سکتا، اور جسے وہ غنی کر دے اسے کوئی فقیر یعنی غریب نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس لیے اس نے یہ سارا نظام اپنے اختیار میں رکھا ہے، وہ اپنے بندوں کو ہر لمحہ عطا فرمانے والی ذات ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح وہ شخص پڑھا لکھا آدمی اپنی قابلیت کے مطابق ملازمت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں بن رہی، نہ سفارش کام کر رہی ہے، تو پھر جب راستے سارے بند ہوتے ہیں نا، پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہو، اللہ والوں کا کہنا ہے تو اس عمل کی بدولت وہ ساری کی ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے دوستو اسی طرح جب کبھی زندگی میں آپ کہیں سفر کر رہے ہیں اور آپ کے لیے سواری کا انتظام نہیں ہے اور آپ کے پاس آپ نے گھر جانا ہے، کوئی سواری نہیں ہے، تو آپ وہاں کھڑے ہو کر اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے فوری طور پر سواری کا انتظام ہو جائے گا۔ اس طرح کے میں نے اس کے کئی برکتیں خود دیکھی ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، مجھے سواری کی ضرورت تھی، میں اپنی گاڑی گھر چھوڑ گیا اور پیدل نکلا تھا، کہیں آگے لوکل گاڑی پہ چلا گیا، سفر کیا، واپسی آیا تو کوئی چیز نہیں، سواری نہیں مل رہی تھی۔ میں نے بس اس کو پڑھنا ابھی شروع کیا، اچانک ایک ایسی سواری کا انتظام ہوا، اللہ کا فضل ہوا اور ایسا کرم ہوا کہ فوری طور پر انتظامات ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اچھے طریقے کے ساتھ کرتا ہے، اللہ اس بندے کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ جیسے میں نے کہا ہے بہت سارے لوگ اس سورہ مبارکہ کو کھانے کے اوپر پڑھ کر بھی کھانا کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کھانے کے اندر باعث برکت پیدا بھی فرما دیتا ہے اور باعث وہ شفا بھی بنا دیتا ہے۔ اسی طرح گھر میں کوئی مریض ہے، بیمار ہے، آپ یہ عمل کر کے پانی کے اوپر دم کر کے کھانے کے اوپر دم کر کے دیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے شفا عطا فرما دے گا۔
تو اس ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ، لیکن اس عمل کو باوضو ہی پڑھنا ہے، بے وضو آپ نے نہیں پڑھنا، یہ اس عمل کا خاص شرط ہے۔ اور دوسرا، نماز عصر کے بعد یا نماز فجر کے بعد بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دو وقت بڑے اہم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان دو وقتوں میں بڑی برکت رکھی ہے۔ اور کیونکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز عصر نکل گئی نا، یعنی جو جان بوجھ کر نماز عصر کو چھوڑتا ہے، گویا اس کے اہل و عیال یعنی اسے چھین لیے جاتے ہیں، یعنی وہ اس سے مال دولت چھن جاتا ہے۔ اس لیے نماز عصر کی پابندی کے لیے حضور نے بار بار فرمایا۔ پھر حضرت سیدنا عمار بن ربیع بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے سورج کے نکلتے وقت اور غروب ہوتے وقت والی نمازیں پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو بندہ دنیا میں اس سورہ مبارکہ کس طرح ورد کرتا ہے، اللہ دنیا کے غموں سے اسے نجات عطا کر دیتا ہے، دنیا کے غموں سے اسے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا، دکھ اور مصیبتیں اس کی دور فرما دے گا۔ اب دوستو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ جب اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک 100 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے جانا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ جب پڑھیں گے تو آپ نے تصور اپنی ہر رکاوٹ، ہر پریشانی کا رکھنا ہے کہ یا اللہ اس کی بدولت میری ہر پریشانی کو دور فرما دے، ہر رکاوٹ کو دور فرما دے۔ انشاءاللہ یہ وہ لمحات ہیں جس کے ذریعے آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ بات اگر آپ کبھی گوگل پہ آپ کو سرچ کرنے کا موقع ملے تو آپ کبھی اس سورہ مبارکہ کے بارے میں سرچ کر کے دیکھیے گا کہ رزق کی کتنی بڑی یہ صورت ہے، کیونکہ سورت تلاوت، اس کی تلاوت جو ہے یہ رزق میں اضافہ کرتی ہے۔ اور یہ صورت تحلیل ہو گئی ہے ناپسندیدہ کیڑے مکوڑے چوہے دور کرنے کے لیے، گھر میں جتنی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور اس کے بڑے بڑے فیوز و برکات ہیں، بڑی بڑی اس کی برکتیں ہیں۔ الغرض کوئی بندہ جتنی بھی مالی مشکلات کا شکار ہے اور جس کے پاس کوئی آسرا اور سہارا نہیں ہے، اور اسی طرح جو شخص بے روزگار ہے تو اس کے پاس تنگی ہے، رزق ہے، نوکری نہیں مل رہی، اور وہ شخص اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ شخص ہر قسم کی رزق کی تنگی سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ کوئی دشمن کے لیے پڑھتا ہے تو دشمن سے نجات مل جاتی ہے، لیکن آپ نے کسی دشمن کو اپنا تصور میں نہیں رکھنا، ٹھیک ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بالکل مختصر سی تعداد ہے، کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے، اس کے بعد آپ نے ایک اور ذکر کرنا ہے۔ تو یہ 3 کام عصر کے بعد آپ نے کرنے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، اور کوئی زیادہ تعداد بھی نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کو پڑھ نہیں سکتا۔ آپ نے بالکل مختصر سی تعداد میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھا، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے، اتنی آپ کو ملیں گی، اتنی راہیں آپ کے لیے کھلیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو دوستو یہ سورہ مبارکہ کو جیسے میں نے پڑھنے کے لیے آپ کو کہا اسی طرح پڑھیں، اور اس کے بعد جیسے میں نے اس سے فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ بتایا اسی طرح۔ اور ہماری عصر کے بعد ہمیشہ ایک دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، صرف اور صرف 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اب 2 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، 2 کام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ ایک تو آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم مبارک پڑھنا ہوگا، پھر آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہمارے بزرگ ہر ایک کو یہ وظیفہ بتاتے رہے، ہر بندے کو انہوں نے یہ وظیفہ بتایا، اور اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے، اور یہ اس عمل کا حصہ بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، اس لیے آپ نے اس اسم مبارک کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اب آپ نے جو چیز میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اس کو پڑھنے سے اتنی برکتیں آپ کو ملتی ہیں، اتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی برستی ہیں، یہ بھی خاص کر ہر غم سے نجات کے لیے ہے، ہر تنگی سے چھٹکارے کے لیے ہے،
اور وہاں سے رزق آتا ہے جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو اس کو بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی بلکہ اللہ ہر دعا کو قبول فرما لے گا. اور یہ الفاظ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میرے دل پر بھی پردہ، یعنی کہ حضور فرماتے ہیں سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین دعا جو ہے وہ استغفار ہے. تو سب سے جو بہترین دعا ہے وہ استغفر اللہ ہے. استغفر اللہ یہ بڑی بہترین دعا ہے، اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے تصور رکھتے ہوئے کہ یا اللہ جتنی زندگی میری میں گناہ ہو چکے ہیں اور جو گناہوں کی وجہ سے میرے اوپر وبال ہے وہ تو دور فرما دے. انشاءاللہ اس کی بدولت آپ کو اللہ تعالیٰ گناہوں کی بھی معاف فرما دے گا اور آپ کو انعامات سے بھی نواز دے گا. تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ 3 کام کرنے ہیں، 3 دن مسلسل کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ساری زندگی دیکھیں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.